السلام علیکم کلاس 10th آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق اولڈ ایج ہوم کے مختصر سوالات و جوابات۔ کل ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی تھی، آج ہم اس کے مختصر سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، اولڈ ایج ہوم سے کیا مراد ہے؟ اولڈ ایج ہوم سے مراد ہے بوڑھے لوگوں کے رہنے کی جگہ جنہیں ان کی اولاد وہاں چھوڑ آتی ہے۔ کچھ لوگ خود ہی سکون کی تلاش میں اولڈ ایج ہوم میں رہنے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، افسانے کے مرکزی کردار کا کیا نام ہے اور کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ افسانے کے مرکزی کردار کا نام مرزا عبدالقیوم ہے، جو صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں اعلیٰ افسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ ترقی محنت و ایمانداری کے ساتھ حاصل کی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، اولڈ ایج ہوم قائم کرنے والے کردار کا نام کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم قائم کرنے والے کردار کا نام احمد جاوید تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، یہ میری کم بخت اولاد ہے تو آپ کی کچھ نہیں لگتی، یہ الفاظ کس نے کہے؟ اس کا جواب ہے، یہ میری کم بخت اولاد ہے تو آپ کی کچھ نہیں لگتی، یہ الفاظ مرزا عبدالقیوم کی بہو زینب نے اپنے سسر سے کہے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، اولڈ ایج ہوم میں کام کرنے والے بخشو اور ہاجرہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ اولڈ ایج ہوم میں کام کرنے والے بخشو اور ہاجرہ کے درمیان یہ رشتہ تھا کہ ہاجرہ بخشو کی خالہ لگتی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، مرزا عبدالقیوم نے اپنا پہلا دن اولڈ ایج ہوم میں کیسے گزارا؟ مرزا عبدالقیوم نے اپنا پہلا دن اولڈ ایج ہوم میں اس طرح گزارا کہ چائے پینے کے بعد کھڑکی کا پٹ کھول کر فضا میں دیکھا، شام کو سیر کے لیے باہر نکل گیا، رات کا کھانا کھایا، پھر کتاب کا مطالعہ کیا اور سو گیا۔ سوال نمبر 7 ہے، ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مرزا عبدالقیوم نے کس شوق میں وقت گزارنے کی منصوبہ بندی کی تھی؟ اس کا جواب ہے، ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مرزا عبدالقیوم نے باقی زندگی پرسکون انداز میں بسر کرنے کا سوچا تھا کہ وہ اپنے مخصوص کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکے گا، مکمل آزادی حاصل ہوگی، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں، یہ اس کی منصوبہ بندی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ مرزا عبدالقیوم کی بہو کا نام تھا زینب، پوتے کا نام تھا محمود۔ مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی ملازمت کی تھی صوبائی حکومت کے دفتر میں۔ مرزا عبدالقیوم نے اولڈ ایج ہوم کے قیام کا اشتہار پڑھا 3 بار۔ اولڈ ایج ہوم کے قیام کی بنیاد رکھی گئی تھی امریکی طرز پر۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، افسانہ اولڈ ایج ہوم کے اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کریں۔ جی بچوں، سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم مرزا ادیب کا لکھا ہوا افسانہ ہے جو ان کے افسانوی مجموعے گلی گلی کہانیاں سے ماخوذ ہے۔ مرزا ادیب نے اس کہانی میں ایک ایسے معاشرتی مسئلے کو موضوع بنایا ہے جس کا تعلق خالص انسانی رویے سے ہے۔ مرزا عبدالقیوم کا کمرہ آخری سیڑھی سے 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو وہ مطمئن ہوتا تھا، اگر دروازہ کھلا ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اس کی 2 پوتیوں اور پوتے نے تباہی مچا دی ہے۔ اسے بچوں کا کمرے میں آنا سخت ناپسند تھا۔ آج جب وہ پینشن لینے گیا تو واپسی پر کمرے کو بہت ابتر پایا، ابتر یعنی برے حالت میں۔ چیزیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ پوتے نے دھوبی سے دھلے سوٹ کا کوٹ نکال کر باہر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے اپنی بہو سے مخاطب ہوئے کہ بچوں پر قابو نہیں رکھتی۔ بہو نے بھی غصے سے کہا کہ آپ انہیں سمجھا لیں۔ اگرچہ وہ پہلے سسر کو غصے میں دے کر بچوں کو ڈانٹتی، یہاں تک کہ مارتی بھی تھی، مگر اب بہو کا رد عمل مختلف تھا۔ اسے لگا بچوں کو اکسا رہی ہے۔ مزید چیزیں خراب کرنے پر سسر اور بہو میں تکرار ہوئی۔ بیٹا جو پہلے بچوں کو ڈانٹتا تھا آج اپنے کمرے سے ہی نہ نکلا۔ مرزا ایک صوبائی دفتر میں کلرک سے افسر تک اپنی ایمانداری اور کام میں لگن کی وجہ سے پہنچا تھا۔ اگرچہ ریٹائرمنٹ کے وقت افسران کی ملازمت میں توسیع کی کوشش کی، لیکن اسے یہ بات بہتر لگی کہ اب گھر پر آرام کرے۔ اگرچہ ریٹائر ہونے کے بعد کلرک اور ملازم اس سے رہنمائی لینے آتے تو وہ گھر کی پرسکون زندگی میں مطمئن نظر آتا۔ البتہ کچھ باتیں الجھن کا باعث تھیں کہ بچوں کا شور، ان کی ماں کی ڈانٹ ٹپٹ، دفتروں کے لوگوں کا بہت آنا جانا اور بچوں کا کمرے کی چیزوں کی ترتیب خراب کرنا، لیکن اسے لگتا تھا کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہو اور بچے چائے کھانا کمرے میں ہی دے جاتے۔ بچوں کی شرارتوں پر جب ان کی ماں انہیں ڈانٹتی تو اسے تسلی ہو جاتی، لیکن اسے بہو کے تلخ رویے سے بہت صدمہ ہوا۔ مرزا عبدالقیوم غصے سے بھرا اپنے کمرے میں آیا، کچھ دیر کتاب پڑھی اور سو گیا۔
بچی رات کمرے میں آئی تو اس سے بھی ناراض ہوا، بیٹے اور بہو سے بھی خفا تھا۔ پھر جو اخبار بازار سے لایا تھا اس کے اشتہار پر نظر پڑی، کسی احمد جاوید نامی شخص نے اولڈ ایج ہوم بنایا تھا۔ بچوں کے کمرہ بے ترتیب کرنے سے ستائے ہوئے مرزا عبدالقیوم کو یہ اشتہار اچھا لگا۔ اس نے احمد جاوید سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ اولڈ ایج ہوم میں رہائش اختیار کر سکے۔ صبح ناشتے کے بعد جب وہ اس اولڈ ایج ہوم پہنچا تو مالک جو امریکہ سے آیا تھا، اس کے ہوم میں بوڑھوں کے لیے بہت سہولتیں تھیں۔ مل کر بہت خوش ہوا اور یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اولڈ ایج ہوم ایک ایسی جگہ تھی جہاں سہولتیں تھیں، کوئی چیزوں کو بکھیرنے والا نہیں تھا، نوکر اور نوکرانی ہر وقت خدمت کے لیے تیار تھے۔ کھانا، چائے اور دیگر چیزیں انہیں وقت پر میسر آنے لگیں، وہ جہاں سکون سے رہنے لگے۔ یہاں رہائش اختیار کیے اسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن اس کا بیٹا، بہو اور پوتے پوتیوں سے ملاقات کے لیے آئے۔ بچے نہایت ادب سے بیٹھے رہے، بہو سے پھل وصول نہ کیے۔ بیٹے نے پیش کیا تو کہا اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ۔ بیٹے نے رخصت ہونے سے پہلے کچھ خطوط ان کے حوالے کیے جو گھر پر ان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہاجرہ جو اولڈ ایج ہوم کی خدمت گزار خاتون تھی، کمرے میں آئی اور اپنے پوتے کی بیماری کا کہہ کر ان سے دعا کی درخواست کی۔ اگلی صبح جب بخشو جو اولڈ ایج ہوم کا خدمت گزار تھا، اس نے ان سے ایک لفافہ جو اسے کمرے سے ملا تھا پوچھا کہ کس کا ہے، تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ سے پہلے جو جہاں رہتے تھے ان کا ہو، جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ خط پڑھ کر علم ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا تھا، اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے تھے، خط بیٹے تک نہ پہنچ سکا، وہ آیا ضرور مگر ان کی میت وصول کرنے۔ اس واقعے نے مرزا عبدالقیوم کو ہلا کر رکھ دیا، پھر اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنا گھر اور اپنے رشتے چھوڑ کر بڑی خطا کی ہے۔ بخشو نے اسے کئی بار کھانے کا پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ واپسی کے لیے اپنے کپڑے اور کتابیں اکٹھی کرنے لگا۔ یہ بچوں، یہ تھا ہمارے سبق کا خلاصہ۔ اس سبق سے آپ نے یہ جان لیا کہ اپنا گھر اپنی جنت ہوتی ہے، کیسے بھی حالات ہوں اپنا گھر چھوڑ کر کسی اولڈ ایج ہوم میں، کسی دارالامان میں جانے کی انسان کو ہرگز ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو سکون اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہوتا۔ اپنے رشتوں کے ساتھ جو سکون اپنے گھر کی دہلیز تک ملتا ہے، کسی اور جگہ نئے لوگوں کے ساتھ وہ سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بچوں، آپ نے یہ سبق کا خلاصہ کاپی پر لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ آپ نے سبق کے مختصر سوالات کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔